13.37% کا. اس سے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد دسمبر میں بڈ سمٹ ہوتی ہے ENI کی، اٹالین کمپنی کی، جو شاہد صاحب نے خود ابھی ذکر کیا کہ ایک کانٹریکٹ ان کے ساتھ کیا. وہ بڈ کے تحت ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے 11ویں-12ویں مہینے میں، اور اس کی قیمت کیا ہے 12%. سو یہ شاہد صاحب نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. 12% کا کانٹریکٹ انہوں نے ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد قطر کے کانٹریکٹ سے کر لیا، اور وہ بھی 15 سال کا اگریمنٹ ہے. میں گنور کے کانٹریکٹ کو چھوڑ دیتا ہوں. سو 10 مہینے کے فرق سے آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، دوسرا کانٹریکٹ سائن کیا جس کی مقدار 20% ہے. قطر کے کانٹریکٹ میں 5 کارگوز مہینے کے، ENI کے کانٹریکٹ میں 1 کارگو ہے. سو لازماً یہ سمجھ آنی چاہیے کہ قطر کا تو پھر بہتر پرائس ہونی چاہیے، کوانٹٹی بھی آپ زیادہ لے رہے تھے. لیکن ایگزیکٹلی 10 مہینے بعد بڈ جمع ہوتی ہے شاہد صاحب کے پاس ہی، انہی کی حکومت میں. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، 12% کا اگریمنٹ سائن کر لیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایگزیکٹلی وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری مارکیٹ پریڈکٹ کر رہی تھی کہ گلٹ آ رہا ہے، پرائسز ڈراپ ہوں گی، اور اس صورتحال میں 10 سال کا پرائس لاک نہیں کرنا چاہیے تھا. میکسیمم 5 سال کا کر لیتے. 15 سال کا کانٹریکٹ ہے، 10 سال کا پرائس لاک ہے. میں شاہد صاحب کی یہ بھی بات تھوڑی میں تصحیح کر دوں کہ 10 سال کے بعد آپ اس کانٹریکٹ سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ پرائس ری نیگوشیٹ کریں گے اس وقت کی مارکیٹ کنڈیشنز کی حساب سے، اور اگر آپ کا اگریمنٹ نہیں ہوتا تو 1 سال اور اسی طرح چلے گا. سو چلیں 11 سال سمجھ لیں. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو شاہد صاحب کے اپنے دور میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہیں 10 سال کی پرائس لاک نہیں کرنی چاہیے تھی. 10 مہینے بعد ثابت ہو گیا، اسے آگے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. سو یہ تو ہو گئی تینوں باتیں جو میں نے سوال کی تھی. شاہد صاحب نے ایک اور بات کی، میں بھی، میرے بڑے بھائی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ 7 سال وہ 4 پلانٹ ڈیزل پہ چلتے رہے. میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس طرح کے پلانٹ کو ڈیزل پہ نہیں چلنا چاہیے، گیس پہ چلنا چاہیے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کو LNG پہ کنورٹ کر دیا. لیکن شاید 2 باتیں یا ان کے علم میں نہیں ہیں یا دانستہ طور پہ یہ کہنا نہیں چاہتے. یہ 7 سال نہیں چلے، یہ 1.5 سے 2 سال چلے، اور وہ چلے بھی اس وجہ سے کہ جو گیس ان کو ملنی تھی ان کے کانٹریکٹ کے تحت، وہ انہی کی حکومت میں وہ ان پلانٹس کو دینے کی بجائے فرٹیلائزرز اور ٹیکسٹائل کو دے دی گئی. ان کانٹریکٹس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جب ان کی اوریجنل گیس ایلوکیشن ایکسپائر ہوگی تو وہ ایکسٹینڈ کی جائے گی، اور جب تک وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی وہ ڈیزل پہ چلے گا. اب وہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی، وہ سال 1.5 ڈیزل پہ چلے، اور اس کے بعد شاہد صاحب نے بہت اچھا کام کیا، LNG لے کے آئے اور ان کو LNG پہ کنورٹ کیا. میں اسے اگری کرتا ہوں، اب بہت اچھا کام کیا. میرا تو جھگڑا وہ ہے ہی نہیں. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کو کنورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ LNG نہیں لانی چاہیے تھی. میں تو کہہ رہا ہوں جس سٹرکچر میں، جس پرائس میں، جس کانٹریکٹ کے تحت لائے گئے، اس کے ہم اگلے 10 سال اس کے لیے پے کرتے رہیں گے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ 5 سال کی پرائس لاک کر لیتے، آج یا اگلے سال وہ پرائس ختم ہو رہی ہوتی اور آپ کو اس سے بہتر پرائس مل رہی ہوتی. بے شک آپ وہی کانٹریکٹ رینیو کر لیتے، اسی کو ایکسٹینڈ کر لیتے، بہتر پرائس مل رہی ہوتی. سو یہ باتیں ہو گئی. ایک بات شاہد صاحب نے پہلے کہی، میں اپنے پورے 15 منٹ نہیں لوں گا، میں صرف 1 منٹ میں ایک اور سوال ہمیں وقت مل جانا ہے، پلیز آپ کے لیے جتنا کوئکلی کر سکتے ہیں کر لیں. صرف ایک مختصر سا سوال. جی جب یہ پہلا ٹرمینل لگا 28 مارچ کو 2015 کو وہ ٹرمینل کمیشن کر دیا گیا. 1 اپریل 2015 سے اس پہ یہ جو ڈیلی چارج تھا لگنا شروع ہو گیا. یہ اوگرا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، میرا آپ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. 66 سینٹ پر ملین BTU کے حساب سے چارج لگنا شروع ہو گیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ 1 اپریل 2015 سے لے کے فروری 2016 تک کا پیریڈ دیکھیں، تقریباً 10 مہینے. اس میں ایک بڑا مزے کا کام ہو رہا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہم ٹرمینل کی پوری پیمنٹ دے رہے ہیں، لیکن ہم انڈسٹری کی 33 سے 50% گیس کاٹ رہے ہیں اور CNG کو 50% گیس دے رہے ہیں. ٹرمینل ہم نے لگا لیا،
ہم اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, گیس ہم لا سکتے ہیں, ڈیمانڈ بھی موجود ہے, انڈسٹری کی ڈیمانڈ موجود ہے, سی این جی کی ڈیمانڈ موجود ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم ٹرمینل کو پیمنٹ کیے جا رہے ہیں, ڈیمانڈ ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو گیس نہیں دے رہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے شاہد صاحب کے لیے کہ اگر میں صرف یہ 8 مہینے کا پیریڈ دیکھ لوں کہ جو ٹرمینل 33% سے کم استعمال ہوا اور پیمنٹ ہم اس کی کر رہے ہیں پوری کیپیسٹی جو ہم نے کانٹریکٹ کی ہے, اور دوسری طرف کنزیومر کو گیس نہیں مل رہی جو گیس لینے کے لیے تیار ہے, اور صرف اس پیریڈ کا کوئی $25 ملین کا بہت عمدہ ہماری اسپریٹڈ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, بہت ہی دھیمے انداز میں دلائل کے ساتھ, حقائق کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اس کو ہمیں جاری رکھنا ہے. یقیناً اس ڈیبیٹ کے لیے واپس آئیں گے, مگر اب اتنا وقت میں نہیں دے سکتا, مجھے کم وقت دینا ہوگا دونوں ہمارے جو مہمانان ہیں ان کے لیے, مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.